اور مجھے موقع دیا آپ سے بات کرنے کی. کل ذرا سا مصروف وقت تھا تو بات نہیں کر سکا. جیسے آپ جانتے ہیں کہ کل الگ صبح یا پرسوں رات کو دیر گئے میں قطر سے واپس آیا ہوں, اور کل وزیر اعظم صاحب بھی واپس آ گئے تو قطر سے ایک کامیاب دورے کے بعد, جس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے قطر نے پاکستان میں $3 ارب کم از کم $3 ارب کی سرمایہ کاری کی منظوری دی ہے اور اپنا ارادہ ظاہر کیا ہے. وہ قطر کی حکومت کے ایک بیانیے میں بھی آ چکا ہے, ایک پریس نوٹ میں بھی آ چکا ہے. تو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے. یہاں پر کچھ قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں کوئی روزویلٹ ہوٹل ہم ان کو بیچ رہے ہیں اور کوڑیوں کے دام بیچ رہے ہیں. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ روزویلٹ ہوٹل کی اتفاق سے بات بھی نہیں ہوئی ہے, نہ پی آئی اے کی بات ہوئی ہے. قطر کا جو بنیادی انٹرسٹ ہے وہ ہمارے ایئرپورٹوں کی لانگ ٹرم لیز پہ ہے اور مینجمنٹ کنٹرول پہ ہے, خریدنے پہ نہیں. دوسرا ان کا کچھ سی پورٹ پہ ہے, سی پورٹ پہ کچھ کنسٹرکشن کرنا یا ٹرمینل بنانے پہ. تیسرا, اور یہ کسی پرٹیکولر آرڈر میں نہیں ہے, کوئی پرائورٹی میں نہیں, میں آپ کو اسے بتا رہا ہوں. تیسرا ان کا انٹرسٹ ہمارے ایل این جی کے پلانٹس میں ہے, اور جس کے لیے وزیر اعظم صاحب نے ہدایت دی ہے کہ ہم ایک ایڈوائزر ہائر کر لیں انٹرنیشنل, جس سے ہم کو ایک تھوڑی سی پرائس ڈسکوری ہو جائے گی کہ پرائس سمجھ میں آ جائے گی. اور چوتھا ان کا انٹرسٹ ہمارے شمسی توانائی کے جو پروجیکٹس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں ہے, سولر فارمز میں, لارج اسکیل سولر فارمز میں. حکومت پاکستان کا ارادہ ہے 8,000 میگا واٹ سولر پلانٹس لگانے کا, جس سے انشاءاللہ تعالی بجلی سستی ہو جائے گی پاکستان میں. تو اس میں ان کا ارادہ ہے انویسٹ کرنے کا. اور آخر میں ان کا یہ ہے کہ اگر کہیں نہیں, کیونکہ وہ پاکستان کو کچھ مدد کرنا بھی چاہتے ہیں, تو آخر میں ان کا ارادہ ہے کہ اگر کچھ نہیں ہوا تو پھر ہم بازار میں اسٹاک مارکیٹ میں کمپنیز کو بھی خریدیں گے. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ قطر نے $3 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات کی ہے, اور میں اس سے پرائم منسٹر صاحب بڑے سے مطمئن ہیں. اور ہمارا جو پیر کے دن IMF کا پروگرام ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب ہمیں کافی جو $4 بلین کی گیپ تھا, اب ہمارے ساتھ آرام سے ہم نے اس کو پورا کر لیا ہے. اور $3 بلین جو قطر کے تھے وہ ہم کو 3 کے اوپر اب 5 ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ سعودی عرب میں آپ کو پتہ ہے کل بھی ایک اناؤنسمنٹ آیا پاکستان میں انویسٹمنٹ کا. اس سے پہلے بلومبرگ اور فائنینشیل ٹائمز میں خبر آئی تھی سعودی گورنمنٹ کے کسی ذرائع سے کہ وہ $1 بلین کا ہم کو آئل کی سبسڈی, آئل کی ڈیفرڈ پیمنٹ دیں گے. اور UAE نے بھی اعلان کیا, اعلان کہا ہے کہ ہم کو وہ $1 بلین پاکستان میں انویسٹ کریں گے, پرائمریلی ان پاکستانی گورنمنٹ شیئرز. تو ہمارا IMF کا ہدف تقریباً پورا ہو گیا ہے. جب وزیر اعظم قطر میں تھے تو بڑے پریشان, قطر میں آنے سے پہلے بھی اور قطر میں آنے کے بعد وہ بڑے پریشان تھے. یہاں پہ جو بجلی کے بلوں میں بہت زیادہ بڑھوتری آ گئی ہے. جیسا آپ جانتے ہیں کہ IMF نے ریکوائرمنٹ رکھی تھی کہ ہم جو 1.5 سال سے بجلی کے ریٹ نہیں بڑھے تھے, 2.25 سال سے, وہ بڑھائیں. تو $7 اس بار ہم کو جولائی اور اگست میں بڑھانے پڑے, اور جو 26 جولائی سے بڑھے تھے یا 27 جولائی سے, تو اگست میں وہ بلوں میں وہ دونوں اثر آ گئے, 3 اور 3 ساتھ. اور کیونکہ مارچ اور اپریل میں کرے ہوئے سودے سے جو گیس کے اور پیٹرول کے جو مئی میں بجلی بنی ہے وہ بہت مہنگی بنی ہے. تو ہمارا اینٹیسپیٹڈ بجلی کا جو کاسٹ تھا, فیول چارجز وہ $6 تھے, لیکن ایکچوئل چارجز جو ہیں وہ تقریباً $16 پڑ گئے, کیونکہ کوئلہ بھی مہنگا ہو چکا ہے, گیس اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگی تھی, اور مئی میں بہت زیادہ گرمی تھی. ایک دن مئی کا ایسا آیا ہے جس میں 30,000 میگا واٹ سے زیادہ کی ڈیمانڈ تھی. ہم میکسیمم 25,000 میگا واٹ اس دن بنائے تھے, جس سے زیادہ 25-26 سے زیادہ ہم نہیں بنا سکتے. تو ہم نے وہ میکسیمم بنایا تھا, ہر چیز چلا دی تھی. جام شیروں کا ہم نے وہ فرنس آئل کا پلانٹ بھی چلا دیا تھا جس کی کاسٹ $59 پر یونٹ ہے, صرف ویریبل کاسٹ. اور اس کے باوجود بھی بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے, اور ظاہر ہے کہ لوگوں نے بہت زیادہ تکلیف اٹھائی تھی. بہت زیادہ گرمی تھی اپریل اور مئی کے مہینے میں, آپ کو پتہ ہے. پچھلے سال سے غالباً
5-6-7 ڈگری ٹیمپریچر زیادہ تھا اوسطاً، اور ہم پچھلے سال سے 5000 میگا واٹ زیادہ بجلی بنا رہے تھے. جب ہم آئے تھے تو 7500 میگا واٹ کام نہیں کر رہا تھا، لیکن اللہ کی مہربانی سے ہم نے سب کو فعال کیا اور زیادہ بجلی بنائی. مگر کیونکہ کوئی لمبے سودے نہیں تھے تو ہم کو مہنگی بجلی بنانی پڑی، اور مئی کے اندر اور مارچ اپریل کے جو مہنگی جو اسپاٹ کے ریٹس پہ بجلی بنی ہے، وہ مئی کے جو بجلی کے بل ہوتے ہیں وہ جون کے اندر جب کاسٹ آتی ہے تو جون میں پاور ڈویژن جو ہے وہ نیپرا کو بھیجتا ہے. نیپرا اس پہ کام کرتی ہے، اس کو دیکھتی ہے، ہیئرنگ کرواتی ہے وغیرہ، اور پھر جولائی میں وہ اپروول دیتی ہے پاور ڈویژن کو. تو جولائی میں جب اپروول آتا ہے تو وہ اگست کے بلوں میں آپ کو لگ کے آتا ہے. لہٰذا اگست میں جو اس وقت جو آپ کو آئے ہیں جو فیول ایڈجسٹمنٹ سر چارجز یا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز، وہ مئی کے مہینے کے ہیں. وزیر اعظم پاکستان بہت زیادہ تشویش میں تھے کہ یہ غریب لوگوں کے اوپر ایک بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا ہے. گو کہ یہ کار ہے حکومت کا، آج کا نہیں ہے، پہلے کا طریقہ کار ہے، اور مئی کے اندر بہت زیادہ مہنگی بجلی بنی ہے کیونکہ ایندھن مہنگا تھا. لیکن وزیر اعظم پاکستان بڑی تشویش میں تھے. تو مجھے انہوں نے اس دن 4 یا 5 مرتبہ فون کیا. میں قطر میں تھا، وزیر اعظم پاکستان جو تھے وہ اسلام آباد میں تھے، اور میں نے پاور سیکٹری سے میرے خیال سے کوئی 4-5 مرتبہ بات کی، فائنانس سیکٹری سے کئی مرتبہ بات کی. پھر پاور ڈویژن والوں نے ورلڈ بینک کے لوگوں سے بات کی، انہوں نے IMF کے لوگوں سے بات کی. بہرحال رات کے 2-3 بجے تک اس کے بعد ہم نے IMF کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ہم اپنے ان غریب لوگوں کو جو کہ 200 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں ہم پروٹیکٹ کریں گے، اور ہم ان سے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لینے کو سے روک دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ کام ہمارا ہو گیا، اور جو 20 ارب یا 21 ارب کا حکومت کو اس سے نقصان ہوتا ہے، تو ہم نے 56% صارفین کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز سے FCA سے روک لیا ہے. ان سے یہ اس مہینے بل نہیں لیں گے. جو صارفین بل دے چکے ہیں وہ دے چکے ہیں. اگر وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز دے چکے ہیں تو ان کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اب سپٹمبر کے مہینے میں ایڈجسٹ کر دیے جائیں گے ان کے بلوں میں. اور جنہوں نے نہیں دیے ہیں ان کو اب بینک جا کے یا دفتر جا کے معاف کیجیے گا ادارے میں جا کے، وابڈا کی آفس میں جا کے بل کی تصحیح کرانا یا بل کو ٹھیک کرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے پرانے بل کو بھول جائیں، ہم آپ کو نیا بل بھیج دیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جلد نیا بل آ جائے گا. ویسے بھی 31 تاریخ تک ہم نے مؤخر کر دیا ہے ریٹرن کی ڈیٹ. اگر ضرورت ہوئی تو اس کو 1-2 دن اور مؤخر کر دیں گے. لیکن اب کسی بھی صارف کو، بجلی کے صارف کو جو کہ 200 یونٹ سے کم استعمال کیا ہے جس نے، اور ان کے پرانے بل سے ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کم استعمال کیا ہے، ان کو بجلی کے محکمے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو نیا بل، تصحیح شدہ بل، کم کیا ہوا بل، FCA کو منہا کیا ہوا بل، FCA کو نکالا ہوا بل، FCA کو روکا ہوا بل جو ہے وہ ان کو مل جائے گا جلد ہی. اور اس کے بعد وہ جا کر اپنی بغیر FCA کے تسلی سے بل دے دیں اور ان کی بجلی بحالی رہے گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ ایک اور مناسب سہولت کوشش کی ہم نے دینے کی، اور FCA بھی ختم کر دیا. یہ 200 یونٹ یا اس سے کم کے صارف کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پہ یہ کام کیا گیا ہے. آج وزیر اعظم پاکستان نے معاف کیجیے گا جناب میاں شہباز شریف نے آج ایک اور کمیٹی بنائی ہے، جو انہوں نے فیصلہ فرمایا ہے کہ جو 200 سے 300 یونٹ کے صارف ہیں جن کو بھی لگا ہے FCA، اس کے بارے میں وہ کمیٹی غور کرے گی کہ ان کو کس طرح سہولت کی جا سکتی ہے یا ان کے لیے بھی آسانی کس طرح کی جا سکتی ہے. تو پھر سے یاد رکھ لیں کہ 200 صارف جو ہیں وہ 56% صارف ہیں، اور جو اگر اس کے اندر 1 کروڑ اور 68 لاکھ صارف ہیں، اور اس کے علاوہ جو 2,91,000 یا تقریباً 3 لاکھ ٹیوب ویل کے صارفین ہیں، جو ان سے بھی یہ FCA نہیں لیا جائے گا. ٹیوب ویل والے جو ہمارے ذمہ دار بھائی ہیں ان سے بھی نہیں لیا جائے گا. تو 1 کروڑ 71 لاکھ صارف سے FCA نہیں لیا جائے گا 3 کروڑ کچھ صارفین میں سے. میجورٹی کے اوپر سے ہم نہیں لے رہے، 60% تک کے لوگوں سے ہم صارف سے یہ ہم بالکل FCA نہیں لے رہے. جو امیر ترین 40% یا زیادہ بجلی استعمال کرنے والے 40% صارف ہیں، جس میں صنعت بھی شامل ہے، جس میں کمرشل کنیکشنز بھی شامل ہیں، ہوٹلز شامل ہیں، ریسٹورانٹ شامل ہیں، فیکٹریاں شامل ہیں، ان سے بہرحال یہ FCA لیا جائے گا. اور جو زیادہ
ڈومیسٹک بڑے گھروں میں رہتے ہیں ان سے ایف سی اے لیا جائے گا. جو 200 اور 300 کے درمیان کے صارف ہیں, وزیر اعظم پاکستان نے ابھی کمیٹی بنائی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم بات کریں گے. اور ایک مرتبہ میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ جن بھائیوں نے اور بہنوں نے اپنے بل ابھی تک جمع نہیں کروائے ہیں, ان کو یہ والا پرانا بل جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ان کے 200 سے کم یونٹ ہیں تو ان کے پاس ایک نیا بل آ جائے گا, جو کہ بل ٹھیک کر دیا گیا ہوگا, تصحیح کر دی ہوگی اس میں, اور اس میں سے ایف سی اے کا کالم نکال دیا گیا ہوگا, تو آپ کو اس مہینے ایف سی اے بھرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بجلی کے معاملے میں بات ہو گئی. اور قطر میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں اللہ کی مہربانی سے کہ قطر میں بھی بڑا اچھا ٹور ہوا تھا, اور کہ قطر نے $3 بلین کی انویسٹمنٹ کا پاکستان کے اندر کیا ہوا ہے, اور وہ بات بھی ہو گئی. اور یہ بات بھی آپ کو پتہ چلی کہ آئی ایم ایف کی تمام ریکوائرمنٹس پوری ہو گئیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ پیر کے دن ہمارے پیر کی رات, منگل کی پیر اور منگل کی درمیان کی شب میں, اور امریکہ میں پیر کے دن کے وقت انشاءاللہ آئی ایم ایف کا بورڈ بیٹھے گا اور وہ یہ پیمنٹ کر دے گا. ادھر 2 باتیں بتانا ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ ریٹیلر کا ٹیکس بھی آپ جانتے ہیں, اس کا بھی پہلے سے نوٹیفیکیشن نکل گیا ہے, وہ تو 24 تاریخ میں خاص اس سے پہلے نکل گیا تھا, کہ جس کے تحت ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس ختم کر دیا ہے, پرانے سسٹم پہ چلے گئے اگلے 3 مہینے تک. اور آخری بات یہ کہ آج صبح 8 بجے اور پھر 8:30 بجے وزیر اعظم پاکستان نے میٹنگز لی ہیں. کل بھی وہ قطر سے آنا کہ ان کو ایک کوئی فیملی کا تھا کام, لیکن وہ نہیں, اس سارے کی اسلام آباد آئے, انہوں نے کام کیا ہے, اور قطر سے بھی وہ کام کرتے رہے. اور ادھر آتے ساتھ ہی انہوں نے ایک ڈونرز کی میٹنگ کر لی تھی, ڈونرز کے ساتھ میٹنگ کری تھی جو پوٹینشیل ڈونرز کر رہے تھے. آج صبح 8:45 بجے پرائم منسٹر صاحب نے مختلف سفیروں سے, ایمبیسڈر سے میٹنگ کری. میں بھی اس میں شامل تھا. ہمارے ای اے ڈی کے وزیر صادق صاحب, احسن اقبال صاحب, ہماری مریم اورنگزیب صاحبہ, شہری رحمان صاحبہ, ہم تمام لوگ شامل تھے. اور اس میں ہم نے دنیا بھر کے ایمبیسڈرز کو یہ آگاہ کیا کہ پاکستان کو کیا ضرورت ہے. میں شکر گزار ہوں ورلڈ بینک کا کہ جنہوں نے اس وقت ری پرپس کر کے $370 ملین فی الفور ہم کو دے دیے ہیں, اور وہ فی الفور دینے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی ہم کو 1-2 دن میں آ جائیں گے تو اس کا بھی استعمال ہو جائے گا. اور ورلڈ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت تو وہ انہوں نے ری پرپس کر دیے, لیکن وہ نئے فنڈنگ جاری کر دیں گے. اسی طرح ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے, یورپین یونین نے, امریکہ نے, چین نے اور دیگر اداروں نے ہمارے اس میں ہاتھ بٹایا ہے. میں پاکستان کے مخیر حضرات سے, خواتین و حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا ایک فنڈ ہے پرائم منسٹرز ریلیف فنڈ, اس میں میں دل کھول کر آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ عطیات دیں. ایپٹما نے دیے ہیں, کراچی چیمبر نے دیے ہیں, میں ان کا شکر گزار ہوں. تو وزیر اعظم صاحب کے فنڈ میں آپ عطیہ دیں. میں نے وفاقی حکومت نے وفاقی حکومت نے فائنانس ڈویژن نے 28 ارب روپیہ بسپ کو دیا ہے, تاکہ بسپ جو ہے وہ ہر خاندان کو 25,000 روپے دے سکے. اور انشاءاللہ تعالی ہم نے 11.5 لاکھ خاندانوں کا انتظام کر لیا ہے. اس کے بعد وہ اب نمبر کافی بڑھ چکا ہے, لیکن جتنے ہمارے پاس وسائل تھے وہ ہم نے دے دیے ہیں 28 ارب روپے. اس کے علاوہ 5 ارب روپیہ ہم نے دیا ہے این ڈی ایم اے کو, جو کہ خدا نخواستہ جن کے گھروں میں اموات ہو گئی ہے, یا گھر وغیرہ ٹوٹ گئے, یا مویشی وغیرہ کی موت ہوئی ہے, تو وہاں پہ بھی وہ اس کا کمپنسیشن بھی دے سکیں. سو فلڈ ریلیف پہ آج بھی وزیر اعظم صاحب سکھر گئے ہوئے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے وزیر پاور خرم دستگیر صاحب کو وہیں پہ کھڑا کر دیا ہے, سکھر میں اسٹیشن کر دیا ہے, سندھ میں اسٹیشن کر دیا ہے, کیونکہ اس وقت بہت ضرورت ہے. حالانکہ ہمارے 4 گریڈ اسٹیشن ڈوبے ہوئے ہیں پانی میں, اور کچھ کچے کے ایریا میں ہم نے فیڈر اس لیے روکے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ بجلی الیکٹریکیوشن کا لوگوں کو ڈر ہے, اگر کھمبا گر جائے تو لوگ کرنٹ سے مر نہ جائیں, تو روک دیا ہے. لیکن وہاں پہ سندھ میں ڈی واٹرنگ کرنا بہت ضروری ہے, تاکہ یہ پانی نکل جائے اور میدان سوکھ جائے, تاکہ اکتوبر کے بگننگ کے اندر ہمارے جو سندھ کے جو کاشتکار ہیں وہ ویٹ کی سوئنگ کر سکیں. تو تمام فرنٹس پہ اس وقت کام ہو رہا ہے. مشکل اور آزمائش کا وقت ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پورا کریں گے. جی بھائی سر, میں سر 2 بنیادی سوال ہیں سر. ایک تو جو ایف سی اے کی بات آپ سر کر رہے ہیں, جی مئی اور جون میں کس نے کہا تھا کہ $6.4 بلین کی امپورٹس کر لیں, ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ کا بہت ایکسپینسو تھا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر. ایک تو اس کو بتائیں اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ $6.4 بلین کی
فرنس آئل اور RLNG آپ نے منگوا لیا اور اسی کے نتیجے میں کاسٹ جو ہے وہ اس کی بڑھ گئی. دوسرا یہ بتائیں کہ آپ نے ڈونرز سے ٹوٹل ریکوائرمنٹ کتنی کی ہے, یا ڈونرز بھی اپنی اسیسمنٹ کریں گے یا آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ ان کو کیا بتائیں گے؟ جی دیکھیں, ایک تو یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس آتے ہیں اس میں پیٹرول بھی ہوتا ہے, اس میں ڈیزل بھی ہوتا ہے جو گاڑیوں میں چلتا ہے, ٹرکوں میں چلتا ہے, اور وہ پرائیویٹ سیکٹر اپنی مرضی سے منگواتی ہے, PSO اپنی مرضی سے منگواتی ہے. پاور ڈویژن صرف جو ہے وہ پیٹرولیم ڈویژن کو کہتا ہے کہ ہمیں اتنی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ اتنا منگوائیں, چاہے وہ کوئلہ ہو وہ اپنے اتنا منگوا لیں آپ. فرنس آئل وہ ان کا آرڈر پلیس کرتا ہے, وہ لیتے ہیں. تو کوئی ایکسیس اس طرح نہیں منگوایا تھا, جو کہا گیا تھا وہ منگوایا. مئی کے مہینے میں جو آپ کو بھی یاد ہے کہ 7 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ پہنچ گئی تھی اور کہیں کہیں اس سے زیادہ ہو رہی تھی, تو اس کے بعد یہ لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے لیے, اور میں آپ کو ایسے ایک اسٹیٹسٹک دے دیتا ہوں کہ 1 ڈگری ٹیمپریچر جب بڑھتا ہے پلینز آف پنجاب میں تو 800 میگا واٹ پاور اور چاہیے ہوتا ہے. فار ایوری 1 ڈگری دیر از 800 میگا واٹس آف پاور. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.